رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین ومن تبعهم بإیمان وإحسان إلی یوم الدین. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. فإذا انشقت السماء، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تو وہ سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا. تو بس اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور جن سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ وہاں اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ماتھے کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم، یہی ہے وہ دوزخ، التي يكذب بها المجرمون، التي يكذب بها المجرمون، جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، یہ آیات بھی قیامت کے کچھ مناظر پیش کر رہی ہیں. جس وقت آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے روغن کی طرح گلگوں ہو جائے گا، تو بڑے ہولناک حوادث جو ہیں وہ واقع ہوں گے، جن کو برداشت کرنے کی، تحمل کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی. قیامت سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم میں، ان تمام آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دن دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا میں بہت ہی ہولناک قسم کے حادثات رونما ہوں گے. آسمان کے پھٹنے سے مراد بندش افلاک کا کھل جانا ہے. افلاک کی بندشیں کھول دی جائیں گی
اور اس سے مراد اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا ہے، اس سے مراد عالم بالا کے نظم و نسق کا درہم برہم ہو جانا ہے۔ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو کوئی زمین سے آسمان کی طرف دیکھے تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سارے عالم بالا پر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، یہ سب کچھ تل پٹ ہو جائے گا، اور ایسے مسائل درپیش ہوں گے جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اذا انشقت السماء، آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور سرخ رنگ کے تیل کی طرح یا چمڑے کی طرح پگھلی ہوئی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیں گے۔ سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا۔ یہاں سورہ رحمان میں لفظ ہے اذا السماء، اذا انشقت السماء، کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور سورہ الانفطار میں کہا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آسمان پھٹے گا، تارے بکھر جائیں گے، اور سمندر فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر بھی پھاڑ دیے جائیں گے۔ اور سورہ تکویر میں کہا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے بنور ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر پاٹ دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو ان ساری آیات کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں، اور دیگر آیات جو قرآن کریم میں اس منظر نامے کے لیے بیان ہوئی ہیں، ان تمام آیات پر بھی اگر غور کریں تو کچھ یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور سمندروں میں آگ بھڑکے گی۔ تو یہ سمندروں میں آگ بھڑکنے اور ان کے پھٹنے کی کیفیت ایک انسان کے ذہن میں آج کے جدید علوم کے اوپر بھی نظر کرتے ہوئے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک عظیم زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ یہ عظیم ہوگا۔ اس عظیم زلزلے سے سمندروں کی تہہ جو ہے وہ پھٹ جائے گی، جس طرح زمین پھٹتی ہے تو سمندروں کی تہہ پھٹ جائے گی۔ اس زلزلے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا یہ زلزلہ بہت عظیم ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس قسم کا زلزلہ ہوگا۔ تمہارے یہ دنیا کے سخت سے سخت اور تباہ کن سے تباہ کن زلزلہ بھی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ تو اس زلزلے سے سمندر کے تہہ جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اور سمندروں کا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا، اور اندر اتر کر زمین کے اس حصے میں یہ پانی پہنچے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا جو ہے وہ ابلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی زمین کے بڑے حصوں میں
زمین پھٹتی ہے زلزلے کی وجہ سے اور وہ لاوا نکل آتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لاوا کس قسم کا شدید ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ تو زمین کے اندر ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ لاوا جو ہے یہ ابل رہا ہے، تو یہ سمندروں کا پانی سمندروں کے پھٹنے کے بعد نیچے اترے گا اور اس گرم لاوے تک پہنچے گا۔ تو جب وہاں پہنچے گا پانی، تو پھر پانی اپنی اصل ابتدائی شکل اختیار کر لے گا۔ پانی کی اپنی ابتدائی شکل کیا ہے؟ دو گیسیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دو گیسوں کی شکل اختیار کر لے گا، ایک جلانے والی اور دوسری بھڑکانے والی۔ یوں لگے گی آگ اور سارے سمندروں کے اندر وہ لگی آگ جو ہے وہ پھیل جائے گی، سمندروں میں پانی تو موجود نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آگ بھڑکنے کا ایک چین ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آئے گا، جس سے دنیا کے تمام سمندر بھڑکتے ہوں گے۔ قرآن نے اسی کو کہا اذا البحار سجرت، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو یعنی پہلے فجرت ہوگا، سمندر پھاڑے جائیں گے، پانی اتارا جائے گا، اور اس کے بعد سجرت ہوگا، پھر اس کو بھڑکایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کو پاٹ دیا جائے گا، یعنی اس سمندروں کی جو کھائی ہے اس کو بھر دیا جائے گا، ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، بھرتی ڈال دی جائے گی ان کے اندر۔ تو یہ سارے پہاڑ جو روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ سارے یعنی سمندروں کی جو بھرتی ہوگی اور زمین ہموار کر دی جائے گی، سمندر برابر ہو جائیں گے۔ اب یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید کی مختلف آیات پر غور کرنے سے کچھ اس طرح کا منظر جو ہے وہ ذہن میں بنتا ہے۔ باقی اصل کیا ہوگا، حقیقی علم تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو سمندر جو ہے وہ برابر ہونے کے بعد زمین کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، بالکل ایک نئی زمین جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین جو ہے وہ پھیلا دی، مدت لمبی کی جائے گی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ تو زمین کے پھیلانے میں ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت زمین جتنی لمبی چوڑی ہے اس سے بھی اس کو بڑھا دیا جائے گا کئی گنا، اور جب سمندر جو ہے، زمین وہی شمار ہوتی ہے جو خشک جگہ ہے، لیکن جب سمندر ختم ہو کر وہ بھی زمین بن جائے گی اور پہاڑ ختم ہو کر وہ بھی زمین بن جائے گی، تو اذا الارض مدت، زمین تو لمبی ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ تو اس طرح کی بھی پھیلنا مراد ہو سکتا ہے، اور اس طریقے کا پھیلنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن سورۃ طٰہٰ کی 3 آیات ہیں، 105، 106 اور 107 سورۃ طٰہٰ کی۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے پیغمبر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پہاڑ کہاں جائیں گے اس دن، تو فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، تو اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ دھول وہ مٹی ہوتی ہے، کچا راستہ زمین کا، جس کے اوپر لوگ چلتے رہیں، جانور چلتے رہیں،
اور جانوروں اور انسانوں کے پاؤں کے نیچے آ کر جو مٹی بالکل باریک ہوتی رہتی ہے اور پاؤڈر بن جاتا ہے، اس کو جب پھونک ماریں تو وہ اڑتی ہے، اس کو دھول کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہمارا رب پہاڑوں کو اس طریقے سے کرے گا، دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اور زمین یذرھا قاعا، زمین کو ایسا چٹیل میدان بنا دے گا کہ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، تم زمین کے اندر کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے، معمولی سی ایک بال کے برابر بھی زمین کے اندر کوئی تمہیں لکیر نظر نہیں آئے گی، کوئی سلوٹ نظر نہیں آئے گی۔ میرا رب اس طرح زمین کو بنائے گا۔ تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ آخرت میں یہ پورا کرۂ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، تمام نشیب و فراز اور اونچ نیچ کو ہموار کر کے اور جنگلات کو صاف کر کے بالکل صاف اور شفاف ایک گیند کی طرح بنا دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض، یہ ہے ہم زمین کو بدل دیں گے، ایک نئی زمین آئے گی تو یہی شکل ہوگی زمین کی، اور اسی پر حشر کا میدان سجے گا، آسمانوں میں نہیں ہوگا، اسی زمین پر حشر کا میدان سجے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور اس کے بعد اس میں ایک اور تبدیلی آئے گی۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ زمین کو اس طریقے سے بنایا جائے گا اور پھر حشر کا میدان قائم کیا جائے گا، پھر عدالت لگے گی، لوگوں کے فیصلے ہوں گے، اور جب لوگ حشر کے میدان سے فارغ ہو جائیں گے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین کے اندر پھر ایک اور تبدیلی آئے گی۔ وقال الحمد للہ الذی، سورہ زمر، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ متقی لوگ اس دن کہیں گے شکر ہے اس رب کائنات کا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کر دیے اور ہمیں جو ہے اورثنا الارض، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، پس عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین جزا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر اس پورے کرۂ زمین کو جنت میں شامل کر کے اسے جنت بنا دیا جائے گا، یہ پوری زمین جنت کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ آیت کے اندر جو الفاظ ہیں کہ اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنایا، تو زمین کا وارث تو تب بن سکتے ہیں کہ جب یہ زمین، جنتی تو جنت میں ہوں گے، وہ تو زمین پر نہیں ہوں گے، تو یہ زمین وراثت کیسے بنی ان کی؟ یہ وراثت تب ہی بن سکتی ہے کہ اس وراثت کو جنت کے اندر شامل کر دیا جائے اور شامل کر کے یہ جنتیوں کے حوالے کر دی جائے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اسی طرح بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا، تم جانوروں کی طرح الل ٹپ پیدا ہو گئے ہو، اور ویسے ہی حالانکہ جانور بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے، وہ بھی ویسے ہی پیدا کر دیے گئے، اور کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ہر چیز کارآمد ہے، اور ہر ذرہ کائنات کا ایک ایک چیز جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، اس کے مقاصد ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے اس کا بھی مقصد ہے، اور بہت سارے مقصد آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔
تو اس وقت جو ہے پوری زمین یہ ایک ہی ملک ہوگی، ایک ہی ملک ہوگا. پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، جنگلات جو زمین کو بے شمار ملکوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سرے سے تو موجود ہی نہیں ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت اسی زمین پر ہوگی، اسی زمین پر. اب جہاں بھی ہے یہیں لائی جائے گی. اس زمین کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اسی زمین پر وہ جنت لائی جائے گی. جس طرح کل آپ نے سنا کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، تو اسی طریقے سے جنت بھی لائی جائے گی. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. تو ہم جنت کو بالکل قریب لے آئیں گے. تو جنت کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل سے بات ہوگی. تو جنت بھی قریب ہوگی اور یہاں لائی جائے گی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی جو آیت ہے جس کے اندر یہ کہا کہ انتہا سدرۃ الماوا، سدرۃ المنتہا انتہا جنت الماوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا کو دیکھا ہے. تو اس سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد شہداء کی روحیں رہتی ہیں، جہاں انبیاء رہتے ہیں، جہاں مومنین صالحین کی روحیں رہتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر علیین کا لفظ استعمال کیا ہے. تو علیین جو ہے یہ جنت ہی کا ایک مقام ہے، لیکن اصل جنت جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گی، اس سے پہلے نہیں. برزخ میں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو درمیان کا جہان ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرح کی ایک جنت رکھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے انبیاء کو اور شہداء کو اور مومنین کو. اور پھر ان کی مختلف درجے ہیں، اپنے ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے اندر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی اس سے بلند ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا، آگے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. کسی جن اور انسان سے اس کے گناہ کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہر چیز اس دن واضح اور آشکار ہوگی. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ من شیء. وہ یوم، وہ دن جو ہے یوم البروز ہے، یوم بارز ہے. بارز کہتے ہیں ظاہر ہونے والی چیز. وہ ایسا دن ہے کہ اس دن ہر چیز کھل کر کے سامنے آ جائے گی، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. تمہاری آنکھوں کے آگے جو پردے ہیں، اس دیوار کے پیچھے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ پردے ہم ختم کر دیں گے. یہ جو آسمان کی طرف تم نگاہ کرتے ہو اور تمہیں نیلگوں آسمان یا فضا نظر آتی ہے، اوپر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم یہ سارے پردے ہٹا دیں گے اور تمہاری نظروں کے سامنے رب کائنات کی ساری کائنات ہوگی، ہر چیز کو تم دیکھتے ہو. یوم ہم بارزون، تمہارے بھی سامنے ہوگی. اور اللہ کے سے تو لا یخفی علی اللہ من شیء، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو دوسروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہے گی. وہ یوم البروز ہے، یوم بارز ہے، ہر چیز کے ظاہر ہونے کا دن ہے. تو مجرموں کے اترے ہوئے چہرے وہ خود ہی ان کی جرائم کی داستان سنا رہے ہوں گے. یہ جو چہرہ ہے یہ کھلی کتاب ہے، چہرہ بتا دیتا ہے، چہرے کا رنگ، چہرے کی شکل ظاہر کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے خود ہی ان کے جرائم کی داستان سنا رہے ہوں گے. اترے چہرے، خوف زدہ اور جھکی ہوئی آنکھیں، گھبرائی ہوئی شکلیں اور چھوٹتے ہوئے پسینے. یہ منظر خود ہی اس شخصیت کا راز سامنے فاش کر رہا ہوگا.
بے گناہ شخص کے چہرے کا اطمینان اور گناہگار کے چہرے کا اضطراب یہ خود ہی صورتحال واضح کر دیتا ہے۔ جو آدمی مجرم نہیں ہوتا، جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ مطمئن ہوتا ہے، اور ایک مطمئن آدمی کے چہرے کا رنگ اور شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کے اندر چور بیٹھا ہوا ہو، جس نے جرم کیے ہوں، تو اس کے چہرے کی رنگت ہی جدا ہوتی ہے۔ تو یوم فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ، کسی گناہ کے بارے میں ہمیں کسی جن اور انسان سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو یہاں تو یہ کہا کہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو تاکہ ان سے ہم سوال کریں، ان سے ہم پوچھیں، روکو ذرا تاکہ ان سے سوال کیا جائے۔ اور سورہ الحجر کی 2 آیتیں ہیں 92 اور 93، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی ذات کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے ضرور سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کرتوتوں کے بارے میں جو یہ دنیا میں کر کے آئے، ان اعمال کے بارے میں جو یہ دنیا میں کر کے آئے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب سورہ رحمان کی آیت میں کہا کہ سوال نہیں ہوگا، سورہ الحجر میں اور صافات میں کہا کہ سوال ہوگا۔ تو ظاہر نظر سے پڑھنے والا یا سننے والا وہ یہ سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے کہ شاید ان دونوں آیتوں میں تضاد ہے، یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک جگہ سوال کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا اور ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ہوگا۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے بڑا طویل دن ہے، یہ آیات میں تضاد نہیں ہے، یہ مختلف آیات میں مختلف مواقع کا تذکرہ کیا گیا ہے، مختلف مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ قیامت کا دن ایک بڑا لمبا دن ہوگا، اور انسان کو متعدد پڑاؤ پیش آئیں گے، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کے میدان کی طرف چلیں گے، اور پھر حشر سے پل صراط پر جائیں گے، تو پل صراط جو ہے اس کے اوپر بھی 7 رکاوٹیں ہیں، 7 جگہوں پر انسان کو روکا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اور اسے چیک کیا جائے گا اور پڑتال کی جائے گی، پچھلا ٹکٹ مانگا جائے گا۔ پچھلی چیک پوسٹ پر سے جب تم گزرے ہو تو وہاں سے جو راہداری لے کر آئے ہو پچھلی چیک پوسٹ سے دوسری چیک پوسٹ پر وہ راہداری بھی چیک ہوگی اور مزید سوال ہوگا۔ میں آگے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ تو حشر کے دن میدان میں مختلف مراحل ہیں، مختلف مواقع ہیں، مختلف پھاٹک ہیں، مختلف قسم کی جگہ ہیں جہاں انسانوں کو روکا جائے گا اور ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ بعض مقامات ان میں ایسے ہیں کہ جہاں بالکل سوال ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یعرف المجرمون بسیماہم۔ کچھ مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں مجرمین سے سوال کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ یہ حضرت کون ہے اور کتنے پانی کے اندر ہیں۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، سٹیمپ لگ جائے گی، بند کر دو منہ کو۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کہیں گے تم بولو، یہ نہیں بولے گا اب۔ تو یہ ایک چیک پوسٹ ایسی بھی ہوگی کہ جہاں
منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے اعضاء بولیں گے اور وہ بالکل سچی شہادت دیں گے۔ اچھا، بعض مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر بالکل سرسری سی پوچھ گچھ ہوگی، اچھا بھئی آ رہے ہو، کون لوگ ہو، کون سا گروہ ہے، بس سرسری سی پوچھ گچھ ہوگی، چلو آگے چلو۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بڑی باریک بینی سے حساب کیا جائے گا، بڑی باریک بینی سے سوالات کیے جائیں گے۔ باریک بینے سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بال کی کھال اتاری جائے گی، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں، اور یہی وہ مقامات ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش الحساب ہلاکا، جس سے باریک بینی سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، پکڑا گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اور کچھ مقامات ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں انسان اپنے دفاع کے اندر لڑائی جھگڑا کرے گا، فرد جرم جب اس کے اوپر عائد کی جائے گی، اس کے جرائم کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی کہ یہ تم جرائم کر کے آئے ہو، کہو کیا کہتے ہو، وہ کہے گا غلط ہے، یہ میں اس لسٹ کو مانتا ہی نہیں۔ تو جس طرح یہاں انسان اپنی مکاری، چالاکی اور عیاری دکھاتا ہے دوسروں کو، بکواسات اور خرافات کرتا ہے، وہ برے اعمال بجا لاتا ہے، وہ جرائم کرتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھ گچھ کی جائے تو وہ مکر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے، کوئی وٹنس ہے تیرے پاس، کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ مختلف ہیلے بہانے کر کے وہ اس چیز کو ٹالتا ہے۔ یہی کام وہ وہاں کرے گا۔ تو الغرض میدان حشر کے یہ مختلف مناظر ہیں، اور ہر منظر ایک دوسرے سے مختلف اور خطرناک ہے، اور قرآن نے مختلف مقامات پر انہی مختلف مناظر کی عکس بندی کی ہے، لہذا کسی آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ کہیں یہ کہا کہ سوال ہوگا اور کہیں یہ کہا کہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ مختلف مقامات ہیں جن سے انسان گزرے گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قیامت کے جو مناظر ہیں یہ بڑے ہولناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ نار تخرج من قار عدن تسوق الناس الى المحشر، فرمایا کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگائے گی، ہر طرف سے اکٹھا کرے گی اور حشر کی طرف لے جائے گی۔ واضح النار تسوق الموجودین فی آخر الزمان فی سائر اقطار الارض، زمین کے تمام حصوں سے یہ آگ لوگوں کو اکٹھا کرے گی جو زمین پر موجود ہوں گے۔ کدھر؟ الی ارض الشام، شام کی سرزمین پر لے جائے گی، سیریا جہاں آج آگ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہی بقعۃ المحشر، یہی سیریا کی سرزمین جو ہے یہی حشر کا میدان بنے گی، یہیں پر میدان سجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا میدان بھی یہی سجے گا، دنیا کا آخری مارکا بھی یہی لڑا جائے گا، حق اور باطل کا۔ اور یہی سرزمین جو ہے وہ قیامت کے دن حشر کا میدان بنے گا، اور یہی رب العالمین کی عدالت بھی لگے گی۔ یہ ایک ابتدائی منظر ہے قیامت کے دن کا، اور اسی ابتدائی منظر نامے میں یہ چیز بھی ہے کہ انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ تم قیامت کے دن حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، جیسے قرآن نے کہا کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح تم پہلے پیدا ہوئے تھے، پہلی پیدائش تھی تمہاری، اسی طرح تمہاری دوسری پیدائش بھی ہوگی۔ دنیا میں تم ننگے آئے تھے تو زمین سے نکلو گے اور قیامت کے میدان میں بھی ننگے ہی آؤ گے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔
اور پھر ایک اور جگہ پہ کہا نبی علیہ السلام نے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. قرآن نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. تو قیامت کے دن یہ اندھے اور گونگے اور بہرے اور اس حال کے اندر اٹھائے جائیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ حین یؤمر بہم الی النار من مقام المحشر. یہ اس دن ہوگا کہ جب انہیں حکم دیا جائے گا جہنم کا، حشر کے دن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرسل الریح، ایک ہوا بھیجی جائے گی، اس کے اندر باردۃ، بڑی برودت ہوگی، زمہری، بہت ٹھنڈک ہوگی اس میں. فلا تذر علی الارض مومنا، یہ ہوا زمین پر کسی مومن کو نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ ہر مومن کی بغل میں، ہر مومن کے جسم میں یہ ہوا پہنچے گی، اور اس سے مومنین فوت ہو جائیں گے، کافر رہ جائیں گے. ثم تقوم الساعہ، پھر قیامت قائم ہوگی، اور فیقوم ملک السماء والارض بالسور، وہ جو فرشتہ ہے جس نے سور لیا ہوا ہے، فرمایا پھر وہ کھڑا ہوگا اور اس میں سور پھونکے گا، فینفخ فیہ، اس کے اندر وہ پھونک مارے گا. تو زمین و آسمان کی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی الا مات، یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ثم پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے. تو یکون بین النفختین ما شاء اللہ ان یکون، اب اللہ ہی کو پتا ہے کہ یہ دونوں سور جو پھونکے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا زمانہ ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. فیرسل اللہ ما، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، من تحت العرش، وہ بارش آسمان سے نہیں برسے گی، وہ بارش بادلوں سے نہیں برسے گی، من تحت العرش، خدا کے عرش کے نیچے سے وہ بارش برسے گی. اور 12 ہاتھ، 12 ذراعا، 12 ہاتھ جو ہے پانی زمین کے اوپر چڑھ جائے گا، وہ اتنی بارش ہوگی. اس بارش سے پھر کیا ہوگا کہ فتم جسمانہم ولحمانہم من ذالک الماء کما تنبت الارض من الثری، جس طرح زمین سے گھاس اگتا ہے، بارش ہونے کے بعد زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے بارش سے، اور درخت اور گھاس اور پودے اگتے ہیں زمین سے. فرمایا اس بارش کے ذریعے کے بعد تم اگو گے زمین سے، تم زمین سے اگو گے، تمہارے جسم جو ہیں وہ اگیں گے زمین سے. ثم قرأ ابن مسعود کذالک النشور، یہ بات بیان کر کے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کذالک النشور، یہ ہے نشر، حشر و نشر، اس طرح تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. ثم یقوم ملک بین السماء والارض بالصور فینفخ فیہ، پھر آسمان زمین کے درمیان فرشتہ کھڑا ہوگا، پھر سور پھونکے گا. تو یہ سور کس لیے پھونکے گا؟ اس کے اندر اس نے روحیں رکھی ہوگی تمام انسانوں کی اور جنات کی، پیچھے سے مارے گا پھونک. تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام روحیں پھیل جائیں گی اس میں سے نکل کر، اور زمین و آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے اس کو بھر دے گی. ظاہر ہے تو روحیں تھوڑی دیں گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہر روح اپنے اپنے جسم کے اندر پہنچ جائے، تو تمام ارواح اپنے اپنے جسم میں پہنچیں گی. فَتَنْطَلِقُ كُلُّ رُوحٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتُدْخَلُ فِيهِ، ہر روح اپنے جسم کی طرف جائے گی اور اس میں داخل ہو جائے گی. وَتَقُومُونَ فَتُجِيئُونَ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
تو پھر تم چل پڑو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت فی شمس یوم الجمعہ، تمہارے یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں ہفتے کے، ان 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ عبد، اور اسی دن جنت سے ان کو زمین پہ اتارا گیا، اور وفیہ یتوب علیہ، اور اسی دن میں ان کی توبہ بھی قبول کی گئی جمعے کے دن۔ وفیہ مات، آدم علیہ السلام فوت بھی جمعے کے دن ہوئے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ وما من دابۃ الا ومسیحۃ یوم الجمعۃ من حین تصبح، فرمایا کہ ہر جمعے کو جن و انس کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے زمین آسمان میں، تو ہر روز جمعے کے دن وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو رہی ہو، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی صبح کے وقت، لا تقوم الساعہ الا فی الاذان، یعنی اذان الفجر، فجر کی اذان کے وقت قیامت قائم ہوگی۔ تو جب بھی روزانہ صبح صادق ہوتی ہے، پو پھوٹتی ہے، طلوع فجر ہوتا ہے، تو جاندار جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ابھی قیامت نہ قائم ہو جائے، سوائے جن و انس کے۔ ان الشمس تدنو من العباد، سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا، فتکون منہم علی مسافۃ میل، بندوں کے اور سورج کے درمیان 1 میل کی مسافت ہوگی۔ اور روایات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج نہیں ہوگا، وہ جس طرح زمین بدل دی جائے گی سورج بھی بدل دیا جائے گا۔ اور یہ اس کے بارے میں تو کہا نا کہ اذا الشمس کورت، یہ تو لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے انقدرت، بجھ جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا، کیسا سورج ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن سورج قریب ہوگا، 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ اور یورقون بحسب الاعمال، اپنے اعمال کے حساب سے ہر کوئی اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اور یہ جو پسینہ ہے پہنچا ہوا ہوگا الی شحمتہ، تو ان کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا، لوگوں کے کانوں تک، اور پسینے کی لگام ڈالی ہوئی ہوگی، یعنی منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ترقد الشمس فوق رؤوسہم علی اذرع، پھر سورج چلے گا، پہلے تو 1 میل تھا، پھر اب چلے گا، اور قریب آئے گا، اور قریب آئے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہے گا۔ تصور کر لیجئے کہ جب سورج 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت انسان کا کیا حال ہے۔ جہنم اگر نہ بھی ہو تو یہی عذاب کافی ہے، یہی عذاب کوئی معمولی خطرناک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ سورج ہم 1 ہاتھ سر پہ لا کے کھڑا کریں گے، دوسرا کام کیا کریں گے اس کے بعد؟ تفتح ابواب جہنم، جہنم قریب لائی جائے گی اور اس کے دروازے ہم کھول دیں گے، تو وہ گرمی ادھر سے آئے گی، اور وہاں سے گرم ہوائیں چلائیں گے ہم، جو جہنم کے دروازوں سے نکل کر یہاں ان کو پہنچیں گے۔ حتی تجری الانہار من عرقہم، یہاں تک کہ انسانوں کے پسینے کی نہریں جاری ہو جائیں گی، اور اگر اس پسینے کی ان نہروں کے اندر، یعنی اتنا پسینہ ہوگا کہ اگر اس کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چل سکتی ہیں، پسینے میں اتنے شرابور ہوں گے۔
بدبو اتنی ہوگی اس پسینے کی کہ میں نے مردار کی بھی اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو اس پسینے کی ہوگی. تو ایک تو وہ گرمی، دوسرا وہ پسینے کی مار، تیسری وہ بدبو. تو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن فرمایا الصائمون فی جناتہم فی ظل العرش، روزہ دار اللہ کے عرش کے نیچے مزے کر رہے ہیں. لوگ اس مصیبت میں تڑپ رہے ہوگی دنیا، لیکن وہ صائمون جو ہیں، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور رب کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ ایک ایسی عبادت ہے. باقی ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک ہوتا ہے یا اسے پتہ ہوتا ہے. لیکن روزہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو بندے اور اس کے رب کے درمیان. تو فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں نے یہ کیا ہے اخلاص کے ساتھ، تو ہم بھی ان کے ساتھ وہی اخلاص کا معاملہ کریں گے قیامت کے دن. رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح کے اندر فرض نمازوں میں لوگ انفرادی عبادت کرتے ہیں، نفل اس میں پڑھتے ہیں، ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں. یہ دونوں کام بڑے نیکی کے ہیں، اعتکاف بیٹھنا بھی اور قرآن کی تلاوت بھی. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن محض تلاوت کے لیے آیا ہے دنیا میں؟ کیا رب العالمین نے یہ کتاب صرف اس لیے بھیجی ہے کہ تم اس کی تلاوت کر کے اور بس کتاب بند کر کے رکھ دیا کرو؟ اور اعتکاف پیغمبر کی سنت ہے، کیا وہ اس لیے ہے کہ جو کچھ اعتکاف والے کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو یہ بات، کسی کو اچھی لگے یا نہیں، جو کام پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے وہ دین نہیں ہے. تمہاری نظر میں چاہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ موبائل فون اعتکاف کے اندر جائز نہیں ہے، اور گھروں میں رابطے درست نہیں ہیں. تم نے سمجھا یہ شاید ویسی خرافات ہے، مولوی ویسے بات کر رہا ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اعتکاف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اور دنیا کے ہر فرد سے کٹ جاتے تھے، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر آپ بیٹھا کرتے تھے. جو اس طرح بیٹھتا ہے اس کا اعتکاف ہے، جو اس طرح نہیں بیٹھتا وہ اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. موبائل فونوں کے اوپر سودے ہوتے ہیں، بزنس ہوتا ہے، گھروں کے اندر گپ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، سارے معاملات. میں صرف اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات اوور آل کر رہا ہوں ساری. یہ ایک رواج بن گیا ہے مساجد کے اندر، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی اعتکاف کی، لیکن عمل پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا. ایسے اعتکاف کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وقت نہ برباد کیا جائے، اور اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہے تو وہ یہ ہے، دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دو. یہ صرف 9-10 دن ہوتے ہیں، کوئی مر نہیں جاتا اگر کسی سے بات نہیں کرے گا ٹیلی فون کے اوپر، کوئی موت واقع نہیں ہوگی. اور اگر اس چیز کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم بیٹھتے کیوں ہو؟ تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. یعنی اگر پیار سے صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کے مطابق چلو، تو ہر شخص خود عالم ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، ہر شخص خود اپنے دین کی جو ہے وہ مطلب اخذ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے. اور دوسری طرف قرآن ہے. میں نے عرض کیا کہ کیا قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کی تلاوت کر دی جائے، یا قرآن کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں، یا قرآن کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں؟ تو اللہ کے بندو سمجھو بات کو،
تب ہم لوگ سیدھے ہوں گے۔ یہ جہنم اور میدان حشر کا تذکرہ آپ سورہ رحمان میں سنتے چلے آ رہے ہیں کئی دنوں سے۔ تو ہم میں سے کون ایسا باہمت ہے جو اس مصیبت کو اٹھا سکے، جو اس مشکل کو برداشت کر سکے؟ تو اس مشکل سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن کی اتباع اور قرآن کے ان مقاصد کو پورا کرنا جس کے لیے وہ آیا ہے۔ اپنی عملی زندگی جو ہے اس کے مطابق بناؤ، اپنا عمل اس کے مطابق ڈھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ اور پھر اعتکاف والوں کی ایک بات اور کروں، ناراض نہ ہو، بیٹھ کر جو آپ لوگ غیبتیں کرتے ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں باتیں، ہم سنتے ہیں وہ باتیں، اگنور کرتے ہیں ہم جان بوجھ کر، اس لیے کہ جس مقام پر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس مقام کا بھی احساس ہے، ورنہ میں ایک ایک چیز گن گن کر بتا سکتا ہوں کہ کس آدمی نے کون سی بات کی ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو اپنے اعمال ضائع مت کیجئے، جو رب العالمین نے آپ کو وقت دیا ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے اس وقت کو قیمتی بنائے اور اللہ آپ کی اس بیٹھنے کو اور آپ کی عبادات کو اللہ قبول کرے، لیکن آپ خود بھی احساس کیجئے، غیبتیں مت کریں، بیٹھ کر گپے مت لگائیں اور ایک دوسرے کے خلاف، دوسروں کے خلاف مت باتیں کریں۔ یہاں تو لوگ اپنے اماموں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ اوروں کو تو چھوڑیں۔ تو لہذا جو وقت ملتا ہے اس میں آپ قرآن پڑھیں، دینی کتب کا آپ مطالعہ کریں، اور اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ لیٹ جائیں، آپ سو جائیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن فضول گپ شپ جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل۔ 7 بندے ایسے ہیں جو قیامت کے دن، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن الا ظل عرشہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ 7 بندوں سے مراد صرف 7 شخص نہیں ہیں، 7 سے مراد 7 قسم کے لوگ، اور وہ بے شمار ہوں، انگنت ہوں گے وہ۔ تو پہلی قسم جو ہے فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا امام، یعنی حکمران۔ امام سے مراد 5 وقتہ نماز کا امام نہیں ہے یہاں، امام عادل سے مراد ہے حکمران وقت کا، تو عدل کرنے والے حکمران جو ہیں۔ دوسرے شاب نشأ فی عبادت اللہ، نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزاری۔ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اور وہ لوگ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کے دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب دوسرا وقت ہو کہ میں آؤں۔ تو جو لوگ مسجد کے ساتھ معلق ہیں، اور پھر وہ ایک اور قسم یہ کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایسی عورت جو مالدار ہے، جو خوبصورت ہے، جو کسی عہدے پر ہے، اور وہ کسی شخص کو برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ سے ڈر کر اس برائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ، اور فرمایا پھر وہ لوگ اثنان تحابان فی اللہ، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اجتماع علی ذالک و تفرقا علی ذالک، خدا کی محبت کی خاطر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ہی کی محبت کی خاطر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔
اور ساتواں آدمی وہ کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ، وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اس طرح خفیہ صدقہ کرتا ہے، چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا ہے، جو اتنا چھپا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں 7 قسم کے وہ لوگ جو اس تپتے ہوئے میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے اندر آرام اور سکون سے بیٹھے ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الناس یعلوہم کل شیء۔ فرمایا کہ یہ متکبر لوگ جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے ہم بہت کچھ ہے، میں بڑا ہوں اور میں بہت کچھ ہوں، تو جس کے اندر میں تھی، میں، یہ قیامت کے دن یہ جو چھوٹی چھوٹی کیڑیاں چیونٹیاں ہیں، فرمایا ان کی شکل انسانوں والی ہوگی لیکن ان کا جسم پورے کا پورا چیونٹیوں کی طرح ہوگا۔ یہ اتنے چھوٹے بنا دیے جائیں گے، انہوں نے جتنا تکبر کیا تھا اس طرح اللہ ان کی شکل بنائے گا، اور یہ میدان حشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے رہیں گے، ٹھڈے لگیں گے، لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھیں گے، یہ چیختے اور چلاتے ہوں گے، اور یہ ان کا حال اس وقت تک رہے گا جب تک خدا کی عدالت وہاں قائم ہوگی، اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کے تو چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ یہ مجرم ہیں، اور ہم پکڑیں گے انہیں ان کے ماتھے کے بالوں سے اور قدموں سے، الاقدام ٹانگوں سے، اور پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے نورانی چمکدار چہرے ان کے اعمال صالحہ کے اوپر دلالت کر رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ سیاہ اور تاریک اور کبھی چہرے والا ہوگا، اور ان کا اندھیرے والا چہرہ، سیاہ چہرہ، تاریک چہرہ ان کے کفر، نفاق اور ان کی بدعمالیوں کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہوگا۔ قرآن نے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن نورانی اور درخشان چہرے بھی ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، اور اس دن تاریک اور سیاہ چہرے بھی ہوں گے کہ جنہیں خاص قسم کی سیاہی نے گھیر رکھا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے یؤخذ بالنواصی والاقدام، یہی سیاہ چہرے والے لوگ جو ہیں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ گفتگو خاصی طویل ہو گئی ہے اس معاملے میں، ہم آج کی گفتگو کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ اور حاذی جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کے اوپر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں ساری بیان کرنے کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سن لیا تم نے کہ تمہارے رب کی کتنی طاقت ہے، تمہارا رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کرے گا۔ تو یہ سننے کے بعد، یہ کچھ جاننے کے بعد بتاؤ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، اللہ کی کن کن طاقتوں کا تم انکار کرو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی
اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.